حامدا ومصليا ومسلما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم۔ دین اس راستے اور طریقے کو کہا جاتا ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ہمارا اصول ہے یا جو ہمارا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، اور اس کے لیے کئی انداز اور پہلو ہیں۔ آسمانی دین بھی ہیں، عقلی دین بھی ہیں، اور بعض مسخ شدہ دین بھی ہیں۔ آسمانی دینوں میں مثال کے طور پر یہودیت ہے، مسخ شدہ دینوں میں مثال کے طور پر بدھ مت ہے، عقلی دینوں میں مثال کے طور پر کیپٹلزم ہے یا سوشلزم ہے یا کمیونزم ہے۔ اور ان تینوں چاروں گروپوں میں اگر دیکھا جائے تو ان سب نے زندگی کے ایک پہلو کو سامنے رکھا اور باقی پہلوؤں کو پس پش ڈال دیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ انسان ایک خاص مقصد کے لیے بٹ کر رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دین اسلام کی صورت میں دیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو جمع کیا۔ مثلا آسمانی دین کی جتنی خوبیاں تھیں وہ اسلام میں جمع کی، مسخ شدہ دینوں میں جتنی خوبیاں تھیں ان کو جمع کیا، اسی طرح عقلی دینوں کی جتنی خوبیاں تھیں ان سب کو جمع کر لیا۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آسمانی دینوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، آسمان سے نازل شدہ وحی کو تسلیم کرنا، انبیاء اور رسل اور ان کی عظمت و اہمیت کے قائل ہونا، مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل ہونا، یہ سارے پہلو ہیں۔ اسی طرح مسخ شدہ دینوں میں آپ دیکھ لیں ان کا اخلاقی انداز، ان کا میڈیٹیشن پاور اور ان کا عقلی گفتگو اور مثبت انداز فکر، یہ مسخ شدہ دینوں میں آج بھی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پھر روحانی تصرفات کے بارے میں مسخ شدہ دینوں میں آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسلام میں جمع کر دی گئی۔ اور پھر جو انسانی بنائے ہوئے دین ہیں، مثال کے طور پر کیپٹلزم ہے یا کمیونزم ہے یا سوشلزم ہے یا ملٹریزم ہے، یہ جتنے بھی ازمز ہیں ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو ان میں سے ہر ایک کا ایک مقصد زندگی ہے۔ مثال کے طور پر کیپٹلزم کا مقصد زندگی لوگوں کی معاشی فلاح و بہبود کرنا، اسی طرح کمیونزم کا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں میں معاشی مساوات کو پیدا کرنا، ملٹریزم کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو جبر سے ایک ڈگر پر چلانا جس سے کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے، اور اسی طرح اور بھی جتنے ہیں سب کے کوئی نہ کوئی مقاصد ہیں۔ ان سب کو آپ جمع کر لیجئے، اسلام ان تمام چیزوں کا مجموعہ نظر آئے گا۔ اور اسلام جب دنیا میں غالب جب تک رہا اس وقت تک مسائل نہیں رہے، اس وقت تک مسائل حل ہوتے رہے ہیں۔ 1300 سالہ ہمارا طرز زندگی ہے جو میں آج بھی اپنی ذمہ داری، اپنے مطالعے علی وجہ البصیرت اور دیانتداری سے یہ بات کہنا فخر سمجھتا ہوں کہ تمام مذاہب، وہ چاہے آسمانی مذاہب ہوں، تمام وہ مذاہب جو فسخ شدہ مذاہب ہیں، تمام وہ دین یا مذاہب جو انسانوں نے بنائے ہیں، ان سب کو آپ جمع کر لیجئے، ان میں ہر ایک کی جامعیت اور خوبی جو آپ کو نظر آتی ہے اسلام میں وہ علی وجہ البصیرت مل جائے گی۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے انسانوں کو ہر خوبی سے نوازا، لیکن بدقسمتی سے کوئی 100-150 سال پہلے جب سے اسلام منتشر ہوا تو اسلام کو منتشر کرنے کے 3 درجے ہیں جی۔ سب سے پہلے اسلام کو منتشر اس کے سیاسی انداز سے کیا گیا، سیاست میں مسلمان اور اسلام کو منتشر کیا۔
ورنہ اسلام ایک جھنڈے کے نیچے تھے اور 1300 سال تک ایک جھنڈا خلافت راشدہ کی صورت میں رہا، بعد میں بنو امیہ کی صورت میں رہا، اور بعد میں وہ بنو عباس کی صورت میں رہا، اور بعد میں وہ آٹومن امپائر کی صورت میں رہا، قطع نظر اس سے کہ ان میں خوبیاں کتنی تھیں یا خامیاں کتنی تھیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ مسلمانوں میں اجتماعیت نظر آتی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ اجتماعیت منتشر ہوئی اور مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا اور مسلمان ایک گروپوں کی صورت میں آ گئے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، ان ریاستوں کا ایک نظام ہے، ان نظام کی پاسداری اور حفاظت ہے، یہ ایک پورا نظام بن گیا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر ہم اتنے منتشر ہو گئے کہ آج بعض اوقات جمہوریت کو اسلام کا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے، بعض دوسرے لوگ ہیں وہ جمہوریت کی بجائے ڈکٹیٹرشپ کو لے آتے ہیں، اور وہ مارشل لا کو اسلام کا وہ جبہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی دوسرے آ جاتے ہیں وہ کسی اور شخص کو اور صورت کو وہ اسلام کا جبہ پہنانے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھ لینا چاہیے کہ جتنے بھی نظام ہیں یا جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو سائنسی بنیادوں پر اگر چیک کیا جائے تو سائنسی بنیادوں پر بھی اسلام پرفیکٹ بیٹھتا ہے، لیکن سائنسی بنیادوں سے وہ سائنسی بنیادیں ہیں جس سے انسان کی فلاح و بہبود مقصود ہے، نہ کہ وہ سائنسی بنیاد جس سے کسی ایک شخص کا فائدہ مقصود ہے۔ بعض اوقات ہم سائنسی بنیاد سے یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایک شخص کا فائدہ ہو تو وہ اصل سائنسی بنیاد ہے، اور جس میں ایک کا فائدہ نہ ہو وہ ہم سائنسی بنیاد ہی نہیں سمجھتے۔ کیپٹلزم میں ہم سمجھتے ہیں نہیں جی جو پیسے لگائے گا نفع تو اس کو ملنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں مسئلہ نفع کا نہیں ہے، مسئلہ فلاح و بہبود کا ہے۔ انسان جو بھی کام کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کی بھلائی کے ساتھ ساتھ کام کرے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فلسفیانہ بنیادیں بھی ہیں۔ فلسفیانہ بنیادوں میں جب عقل کے گھوڑے دوڑتے ہیں تو بعض اوقات انسان فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، معجزات کے بارے میں، وحی کے بارے میں، نبوت کے مزاج کے بارے میں اپنے اپنے تصورات قائم کرتا ہے، اور ان تصورات میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ ہر مذہب اسی لیے منتشر ہوتا چلا گیا، ہر نئے انسانی فکر نے اسی لیے اس کا انکار کر دیا کہ ان کو اس کا تجربہ نہیں تھا۔ اس لیے فلسفیانہ مزاج میں ان مواد طبیعاتی چیزوں کے بارے میں جو رائے دی جاتی ہیں ان میں سب سے خوبصورت اور بہترین رائے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ اسلام میں آپ کو نظر آ جائے گی۔ اسی طرح توہمات بھی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں تو اکثر توہمات کا مجموعہ بن گئے ہیں۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جتنے فرسودہ مذاہب ہیں، منتشر قسم کے مذاہب، ان کے ہاں توہمات بہت ہی زیادہ ہیں، بلکہ ان کے تقدیر کے مسائل ہی توہمات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی یہ جدید انسانی مذاہب ہیں ان میں بھی توہمات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ اگر ان کے مواد طبیعاتی تصورات کو سامنے رکھا جائے گا تو توہمات آ جائیں گے۔ یہی وجہ کہ آج دنیا میں سائنسی لحاظ سے جتنی بھی ترمیمات اور تبدیلیاں آ رہی ہیں اور لوگوں کو سجیسٹ کی جا رہی ہیں، لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ آپ کو جبر کا عنصر ساتھ ملے گا، کیونکہ توہمات اس کے پیش نظر ہیں۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر کسی جگہ مثلا کوئی بیکٹیریا آ گیا ہے، کسی جگہ کوئی وائرس آ گیا ہے، اگر کسی جگہ کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے تو اس کا بجائے بیماری کا علاج کرنے کے کوشش کی جاتی ہے سارے لوگوں کو دوا۔ اصولی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ بیمار کا علاج کیا جائے، لیکن یہاں صورتحال یہ بیمار کا علاج کرنے کی بجائے ساروں کو دوائی پلانا شروع کر دی جاتی ہے، اور یہ سوائے توہمات کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو تاریخ انسانی میں کبھی بھی یہ چیز نہیں ملے گی کہ ایک بیمار ہے تو سب کو دوائی پلا دو جی، یا ایک کو تکلیف ہوئی ہے تو سب کا علاج کر دو جی۔ یہ تو بالکل ایک عجوبہ سی چیز ہے کہ بیمار ایک ہے دوائی سب کو پلا رہے ہیں۔ یہ توہمات ہیں جو جدید انسانی مذاہب کے مواد طبیعاتی تصورات کی پیداوار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج سائنس پڑھنے کے بعد ہم توہمات میں پہلے سے زیادہ الجھ گئے ہیں اور اس کو سائنٹیفک میتھڈ یا سائنسی طریقہ کار سمجھ رہے ہیں۔ انہیں جی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے، بھئی سائنس نے ترقی کی ہے تو توہمات کا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات تجربات میں ہمارے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، ان تجربات کو بنیاد بنا کر ہم کسی چیز کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اگر ہمارے تجربے میں ایک چیز آئی ہے اور وہ کہیں اور اس کے برعکس نظر آ رہی ہو، ہم اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھ لیں، تجربات، شخصیات، حالات اور واقعات الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرے کسی کام کے کرنے سے ایک چیز کا نتیجہ ایک نکلے، لیکن کسی دوسرے کے وہی کام کرنے سے نتیجہ کچھ اور نکل آئے۔ تو اس لیے میں کبھی یہ نہیں کہوں گا، یا آپ کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی میں نے چونکہ ایسے کیا تو یہ نتیجہ نکلا ہے، لہذا وہ ایسے کرے تو بھی نتیجہ وہی نکلنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے وہ نکلے، البتہ دنیاوی معاملات، دنیاوی مسائل میں اکثر طور پر ایک جیسا نتیجہ نکل بھی آتا ہے۔ تو اس لیے دین اسلام وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فطری دین ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو اس سے آگاہ کریں گے اور اس کی بنیادوں سے آگاہ کریں گے تو یقین جان لیجئے کہ آپ کے بچوں کے اور آپ کے ذہنی آسودگی کا باعث بنے گا۔ اسی طرح آپ کے مزاج میں درستگی نہیں پیدا ہونے دے گا، اسی طرح عبادت میں آپ کو لذت زیادہ آنے لگے گی، اس لیے آپ کے مزاج میں استحکام زیادہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کی بجائے اپنے توہمات، اپنے تجربات، اپنی سائنسی توجیہات اور اسی طرح اپنے سائنسی افکار کو جمع کر کے اور اس کو اسلام کی جھولی میں ڈال کے اور یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ اسلام ہے، تو یاد رکھیے جو آپ کے فلسفیانہ افکار ہیں وہ اسلام نہیں ہیں، جو آپ کی سائنسی توجیہات ہیں وہ اسلام نہیں ہیں، اسی طرح جو آپ کے توہمات اور پیدا کردہ چیزیں وہ اسلام نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں او جی میں نے تو دعا مانگ دی ہے، اب اللہ تعالیٰ نہ کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیے آپ نے دعا مانگ دی ہے تو مانگنے سے آپ اللہ کے اوپر نہیں بیٹھ گئے، یا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے نہیں کھڑا کہ آپ دعا مانگے اور میں فوراً کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے وہ کرے یا نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام ہمیں دیا ہوا ہے وہ الگ ایک نظام ہے۔ اس لیے میں آخر میں مختصراً عرض کروں گا کہ کوشش یہ کیجئے کہ اسلام کی حقیقی روح سے اور اسلام سے لوگ اپنے بچوں کو آگاہ کیجئے تاکہ ہر قسم کے فتنے، آزمائشوں سے محفوظ ہوا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔